الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، محترم حضرات، علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، یہ آج ہم یوم آزادی کی مناسبت سے یہ تقریب منعقد کر رہے ہیں اور ملک کی آزادی، تعمیر و ترقی کے لیے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں اور اپنے حوصلوں کو تازگی اور توانائی دے رہے ہیں۔ عام گفتگو یوم آزادی کے تعلق سے اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کے تعلق سے رہی، لیکن میں آج کی اس گفتگو میں ایک اہم پوائنٹ کی طرف رہنمائی کروں گا۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی اور اس جنگ میں ہم ناکام ہوئے، انگریز کامیاب ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس رخ سے، اس زاویے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ درس گاہ ہے، تعلیم گاہ ہے، یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے۔ آپ جس میدان میں بیٹھے ہو، یہ تعلیم گاہ کا میدان ہے۔ تو اس جنگ میں ہماری شکست انگریزوں کی فتح کا جو عامل تھا، جو فیکٹر تھا بنیادی، اس چیز کو ہم جانیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جس چہار دیواری میں ہم ہیں، تعلیم و تعلم کے جس شعبے میں ہم ہیں، یہی شعبہ، یہی چیز انگریزوں کی فتح کا ذریعہ بنی اور ہماری شکست کا باعث بنی۔ یہ چیز ہمارے اندر نہیں تھی، اس لیے ہم جنگ ہار گئے۔ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی جو قربانیاں ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ آزادی سے قبل اور بعد ہمیشہ مسلمانوں نے ملک کی تعمیر و ترقی اور تحفظ میں کامل اخلاص و محبت کا مسلسل ثبوت پیش کیا ہے۔ اس کے باوجود شکست و ریخت اور ظلم و ناانصافی کی چکی میں مسلمان پس رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ علم سے دوری ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ وہ اہل علم کو بلندی دیتا ہے۔ ہم آزادی کا جنگ کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ انگریزوں کے استعلاء و غلبہ کے لیے مختلف اسباب و عوامل میں ایک بڑا سبب اور ذریعہ علم تھا، وہ بھی جدید علم۔ جدید علم میں جدید مواصلات یعنی ماڈرن انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ ایک کتاب ہے جس میں یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا، اس میں ایک باب کا عنوان ہے "If there had been no electric telegram in the 50s"۔ اس عنوان کے تحت 19ویں باب میں بتایا گیا کہ 1857 کی بغاوت کے وقت انڈیا میں برطانوی فوجوں کی تعداد صرف 45,000 تھی، 45,000، جبکہ ہندوستانی سپاہیوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے زیادہ تھی۔ گنگا وادی میں مقیم انگریزوں میں سے کسی بھی شخص کو، خواہ وہ فوجی ہو یا غیر فوجی، کوئی چیز بچا نہیں سکتی تھی۔ کوئی بھی چیز، کم از کم عارضی طور پر بنگال اور اودھ میں برطانوی غلبے کے خاتمے کو کوئی چیز روک نہیں سکتی تھی۔ اگر ایسا ہوتا کہ ٹیلی گرام کا نظام قائم کیے جانے سے پہلے بغاوت ہو جاتی، تار کے ذریعے جس کو باغی کاٹ نہیں سکے تھے، گورنر جنرل لارڈ کیننگ نے انگلینڈ سے مزید فوج طلب کی۔ اس کے علاوہ لارڈ کیننگ کے لیے ٹیلی گرام ہی کے ذریعے ممکن ہوا کہ وہ تیزی کے ساتھ مدراس، بمبئی، لندن، برما سے قیمتی فوجی دستے حاصل کر سکیں۔ مزید ٹیلی گرام ہی کے ذریعے انہیں یہ موقع ملا کہ وہ ایران سے اس طاقتور فوج کو واپس بلا سکیں جو جنرل اوٹرم کی قیادت میں وہاں بھیجی گئی تھی۔ مگر ان سب سے زیادہ فیصلہ کن یہ بات تھی کہ ٹیلی گرام کے ذریعے ان کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ ایک فوری اور واجب التعمیل پیغام سنگاپور بھیج کر ساز و سامان سے لیس 5,000 آدمیوں کی اس مسلح فوج کے درمیان مداخلت کر کے بلا سکے جو لارڈ ایگن کی قیادت میں چین جا رہی تھی۔ ان کی حوث دیکھو،
ایک طرف ایران بھی فوج بھیج رکھا تھا، دوسری طرف چین میں بھی اپنی فوج بھیج رہے تھے۔ ان کی فوجیں بکھری ہوئی تھیں، لیکن الیکٹرک ٹیلی گرام کے ذریعے سے یہ مربوط تھے، کمیونیکیشن تھا، ان کے اندر رابطہ تھا۔ ہماری 2.5 لاکھ سے زیادہ فوجیں اس علم سے محروم تھیں، اس فن سے دور تھیں، اس لیے 2.5 لاکھ ہوتے ہوئے بھی یونائٹڈ نہیں تھیں۔ مزید ٹیلی گرام ہی کے ذریعے کیپ کالونی سے توپ خانہ کی 2 بیٹریاں، اسٹور، گھوڑے اور 60,000 پاؤنڈ سونے کی صورت میں منگوائے گئے۔ اس طرح انگریزوں نے ہارے ہوئے میدان کو فتح کیا اور باشندگان ملک ان کے غلام بنائے گئے۔ آزادی کے بعد بھی کمزور طبقات امن و انصاف اور بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ خاص طور پر مسلمانوں کا کوئی کام قانون کے مطابق بھی بالعموم بغیر رشوت کے نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جس طرح عددی کثرت کے باوجود جدید علوم سے ناواقفیت نے انگریزوں کی غلامی کا جوا باشندگان ملک کے کندھے پر ڈالا تھا، اسی طرح جمہوری ملک میں تحصیل حقوق کے جو 4 ستون 4 پلرز ہیں، ان سے مسلمانوں کی دوری بھی ایک نئی غلامی کا سبب ہے۔ جمہوریت کے 4 پلرز 4 ستون یہ ہیں: سیاست مقننہ یعنی پارلیمنٹ، لیجسلیٹری سسٹم، عدالت جوڈیشری سسٹم، انتظامیہ فوج اور پولیس ایڈمنسٹریشن، میڈیا ذرائع ابلاغ۔ شریعت کا حکم مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ملک سماج میں امن و انصاف قائم کریں۔ امن و انصاف قائم کرنے اور مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے ان 4 پلرز کا حصہ بننا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ جس طرح نماز کے لیے مسجد اور مدرسے کی تعمیر میں روپیہ خرچ کرنا باعث ثواب ہے، اسی طرح مسجد اور مدرسے کی حفاظت کے لیے ان 4 شعبوں میں دینی سوچ کے ساتھ ثواب کی نیت سے داخل ہونا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بستی میں مثلاً کوئی کام چند لوگ کر لیں، باقی نہ کریں تو باقی لوگ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن وہ کام چند لوگ بھی نہ کریں تو شہر کے تمام مسلمان گنہگار ہوں گے۔ جیسے کہ نماز جنازہ، کوئی میت ہے مسلمان کی، اس کی نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کی تجہیز و تکفین کر دیتے ہیں تو باقی لوگ گنہگار نہیں ہوں گے۔ جو لوگ نماز جنازہ ادا کریں گے اور میت کو دفن کریں گے ان کو الگ سے ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے ان 4 شعبوں میں داخل ہونا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اگر مسلمان ان شعبوں سے دور رہے تو جو غلامی کی زنجیر ان کے پیروں میں کسیتی جا رہی ہے وہ سخت ہوتی ہی جائے گی۔ ساتھ ہی فرض کفایہ کو چھوڑنے کا گناہ اجتماعی طور پر ملک اور ریاست کے تمام مسلمانوں پر ہوگا۔ ان 4 میدانوں میں داخل ہونے کا راستہ تعلیم ہے۔ جھنڈا اٹھانا، دری بچھانا اور نعرے لگانا کسی کے پیچھے چل کر کے، اور کھدر کا کپڑا پہن لینا، ان کے جیسے اینٹ کر چلنا، اترا کے چلنا، دلالی کرنا اور بروکری کرنا، تھانوں کچہریوں کا چکر لگانا نالیوں کے پاس، یہ اس طرح سے فرض کفایہ نہیں ادا ہوتا ہے۔ اگر مسلمان ان شعبوں سے دور رہے تو جو غلامی کی زنجیر ان کے پیروں میں کستی جا رہی ہے وہ تو سخت ہوتی ہی جائے گی۔ ساتھ ہی فرض کفایہ کو چھوڑنے کا گناہ اجتماعی طور پر ملک اور ریاست کے تمام مسلمانوں پر ہوگا۔ ان 4 میدانوں میں داخل ہونے کا راستہ تعلیم ہے۔ ہم نے ملک آزاد کرایا۔ ہم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو مسلم اتحاد قائم کر کے انگریزوں کو بھگانے کے لیے گاندھی جی کو مہاتما کا خطاب دے کر ہمارے جمعیت العلماء کے پیسے و خرچے سے پورے ملک کا دورہ کرا کر ان کو باپو بنایا۔ ہم سریا نامی مسلم خاتون نے ترنگے کو ڈیزائن کیا۔ ہم ایک مسلم جنرل نے سب سے پہلے لال قلعے پر ترنگا لہرایا۔ دشمن ملک پاکستان کے بڑھتے ہوئے ٹینکوں کو ہم ویر عبدالحمید نے اڑا کر اس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ ہم عبدالکلام نے ملک کو پرتھوی میزائل دیا۔ ان سب کے باوجود ہمیں حق و انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں اور ہمیں ملک کی وفاداری کا سرٹیفکیٹ جیب میں رکھ کر چلنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ملک میں امن و انصاف قائم کرنے والے جمہوریت کے 4 شعبوں سے ہم لا تعلق ہیں، جبکہ امن و انصاف قائم کرنا ہمارا دینی و مذہبی فریضہ ہے۔ ان شعبوں میں ہمارے اشتراک سے امن و انصاف کی کافی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔
بجائے اس کی کہ ہم خود ان شعبوں کا حصہ بنیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، ہم دوسروں کا جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ان شعبوں میں کسی پارٹی کی جھنڈا برداری سے نہیں، تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ غلام قومیں دوسروں کا جھنڈا اٹھاتی ہیں، کرسی اور قلمدان تک پہنچنے کا ان کو خیال بھی نہیں آتا۔ ہم نے بہت جھنڈے اٹھا لیے، اب دیش کے نرمان، تعمیر اور امن انصاف کے لیے ضروری ہے کہ خود کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے جمہوریت کے ارکان اربع 4 پلرز کا حصہ بنیں۔ اس طرح ملک میں امن انصاف قائم ہوگا، ظلم و زیادتی، جارحیت اور استبداد کی ہوائیں رکیں گی، آنے والے طوفان و فتنے بھی رکیں گے، اور انصاف، امن و شانتی کی ہوا اور باد بہار ہی چلے گی۔ اگر ہم دور رہے تو نہ فتنوں کو روک سکتے ہیں، نہ انصاف قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے یہاں ہماری باز پرس الگ سے ہوگی، اللہ کے یہاں مجرم بنا کر کے الگ ہم کھڑے کیے جائیں گے۔ ہم نے اس زاویے سے اس لیے گفتگو کی کہ یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، یہ تعلیم گاہ ہے، یہاں سب تعلیم و تعلیم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ جان لیں، سمجھ لیں کہ تعلیم کتنی اہم ہوتی ہے۔ 2.5 لاکھ بھارتی افواج، 45,000 انگریز فوجوں کو نہیں شکست دے سکی۔ 45,000 انگریزی فوج 2.5 لاکھ بھارتی افواج اور عوام پر غالب آ گئے۔ وہ وجہ تھی علم کی دولت سے آراستہ تھے، جدید علوم، کمیونیکیشن اور مواصلات کے علم سے وہ آراستہ تھے۔ اس لیے ہمیں علم کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ محنت اور مجاہدہ کرنا چاہیے، علم کے میدان میں بہت زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ علم کے میدان میں آگے بڑھتے ہوئے ہم ملک کے 4 پلرز کا حصہ بنیں اور ملک میں امن انصاف، شانتی قائم کرنے کے لیے اپنی بھرپور حصہ داری پیش کریں۔ السلام علیکم۔